جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمایت کا اعلان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو، شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا۔ اس طرح کی مزید نایاب بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی محبت دکھائیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ مرے گا بھئی، زندگی کو عمر کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ کرے تیری عمر اچھی ہو۔ عمر کا دشمن، عمر کی دشمن موت ہے۔ جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شان جلالی دکھائی اور وہ عظمت دنیا میں پیدا کر کے دکھلائی۔ 65 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ بیت المقدس جو آج تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کر یہودیوں نے لے لیا، اللہ نے مسلمانوں کے منہ پہ بھیک مانگ کے نہیں لیا۔ حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، بیت المقدس میں کئی مہینے ہو گئے لڑائی ہوتے ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں سے اطلاع آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ طے کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلیو۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ بیت المقدس کا جو انچارج تھا، جو متولی تھا، جو چیئرمین تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا حلیہ پہچانا جو ان کی توریت میں موجود تھا۔ چابیاں پیش کر دی کہ اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا انصاف کہ غلام اوپر اور امیر المومنین نیچے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ چابیاں پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہی بیت المقدس کا وارث بنے گا، لہذا ہم یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ جب فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، بیت المقدس بھی گیا، ملک بھی گیا، اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کرتے ہیں، سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے۔ مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کے ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا مدینے سے دائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہوں، کوئی پلہ میرے پیسہ کوئی نہیں۔ گاؤں میں لاکھ مربع میل کا حکمراں، وقت کا شہنشاہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور گھر میں تشریف لائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفس جگر ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہے، رات کو اٹھایا، چلو مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ گھر والی کو ساتھ لائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے،
اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے؟ اس نے کہا ضرور کرو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ زمین پہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بیچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی، اور اس کو ترس آ گیا۔ لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا، ام کلثوم نے جب آواز دی یا امیر المومنین، بشارت دو اپنے مہمان کو لڑکا پیدا ہوا۔ ابو سعد کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس بیٹھے، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی گستاخی معاف کرنا۔ فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض ہے کہ رعایا کی ہر طرح کی خبرگیری کیا۔ آج رعایا کو ستا کر اپنے کھیت پالے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں۔ کون آج حمایت کرتا ہے کسی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے فلاں نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مروڑا گیا ہے، ڈرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغاثہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ ساری باتیں کس سے کہانیاں بن کر کے رہ گئی۔ بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم جب واپس ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں قریب ہوں، میری تو نے کوئی خبر گیری نہیں کی، خبردار قیامت میں تجھے پکڑوں گی۔ آج کل کسی افسر کو تو کہہ کے دیکھنا کہ قیامت میں تجھے پکڑوں گے، فوراً سر میں لوگ آپ تجھے پہلے ابھی قیامت سے پہلے مرا چکا۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا مائی مجھے کیا پتا ہے کہ تو کہاں رہتی ہے اور تیرا کیا حال ہے۔ صاف صاف کہنے لگی اگر تو میری خبر گیری نہیں کرنا جانتا حکومت کیوں کرتا ہے؟ کیوں حکومت کرتا ہے؟ چنانچہ بڑی رقم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بری مائی کو اور اس سے معافی مانگی اور اس سے تحریر لکھوائی کہ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا کہ فاروق اعظم نے وصیت کی کہ یہ رقعہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ مدینے میں راتوں کو گشت کرایا، جب گشت کیا جاتا ہے باہر اندر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور وہ فاروق اعظم جس کا لحاظ پانی کرتا ہے، جس کی غلامی دریاؤں نے کی، جس کی غلامی آگ نے کی، جس کی غلامی ہوا نے کی، جس کی غلامی زمین نے کی، زلزلہ آیا مدینے میں، فاروق اعظم نے کون مارا؟ اس کو ٹھہر جا، عمر تجھ پہ عدل کرتا ہے، کیوں ہلتی ہے؟ فوراً ٹھہر گئی۔ دریا کو کا لکھا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا ہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہ دیکھا۔ آتش فشاں پہاڑ میں سے آگ نکلی، لوگ جل رہے تھے، بستیاں خاک ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم کو آ کے شکایت کی گئی، آپ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ اس آگ کے سامنے کر دینا۔ آگ واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ ارے آگ شرم کر دی، آج لوگ حیرانی کرتے۔ 300 میل پہ لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کفار سے۔ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہاں سے آواز دی یا سریہ، اور قافلے والوں پیچھے سے دشمن آئے۔ وہ سارے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے حضرت عمر ہمارے سر پہ کھڑے، ہمارے پیغام پہنچائے، ہمارے پیغام نشر کیے۔ تقویٰ اتنا، عدل اتنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر خزانہ تھے حضرت عمر کے زمانے کے،
انہوں نے بیت المال میں جھاڑو دی، وہ جہاں پیسے ٹکے اسباب سامان رہتا تھا جھاڑو دی تو مٹی میں سے ایک درہم نکل آیا، چونی۔ حضرت عمر کا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں رکھ دیا بچے کے، بھی کوئی شے لے کے کھا لے گا۔ وہ بابا کے پاس گیا، حضرت عمر کے تو منہ سے بات صاف نکل سکتا تھا، پوچھا بیٹا تیرے منہ میں کیا ہے؟ کہ دادا جی پیسہ۔ کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا، کیا ہے؟ مگر بلا کے پوچھا ابو موسیٰ تم نے یہ درہم کہاں سے دیا؟ کہ جی بیت المال میں میں نے جھاڑو دی تھی، ایک چونی مل گئی، میں نے بچے کے ہاتھ میں رکھ دی، کوئی چیز لے کے کھا لے گا۔ دوں گا، قوم کی چونی تو نے میرے بچے کو کیوں دی؟ حرام کا مال تو نے میری آل کو کھلانا کیوں شروع کیا؟ اندازہ لگایا کس قدر عدل ہے، کس قدر انصاف ہے، کس قدر مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجاعت دی ہے۔ ہر موڑ پہ قربانیوں میں آگے آگے ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، وہ کتنا بڑا بابرکت گھرانہ ہوگا جس دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی یہودی محراب میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فاروق اعظم کو چھڑا مارا، 3 چھڑے مارے نماز کے دوران، آپ گر پڑے۔ کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھاگنے بھگنے والے نہیں تھے۔ امیر المومنین زخمی پڑے، بے ہوش پڑے، ایک بھی مسجد نبوی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا، بلکہ وہ آدمی دشمن نکلنے کے لیے 13 آدمیوں کو زخمی کر چکا، نکلنے کے لیے کوئی بھی نیت توڑنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا اور اس نے نماز پوری کرائی۔ آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزہ نہیں رہتا، مچھری نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں، ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار میں دل لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن ہو گیا زخمی حالت میں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرمایا، عبداللہ آج کوئی کام کر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا، میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، خیرات مانگ کے لا، ایسی چیز مانگ کے لا جس کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا۔ جا کر اماں عائشہ صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک صدیق اکبر کی قبر ہے، ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کرنا۔ اندازہ لگاؤ ایسی چیز کون دے؟ اگر کوئی 10 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، دانا غلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور مل جائے گا۔ ارے یہاں تو پختہ پتہ ہے کہ نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ قبر کی جگہ ملے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا پر یوں فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہلو میں سو جاؤں گی پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ میرے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا مانگ کے لیا تھا اس لیے جاؤ میں نے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا واپس آیا تو یہ فرما مجھے اٹھا کر بٹھاؤ لیٹے لیٹے عائشہ صدیقہ کے پیغام کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے فرمانے لگے پیشی مولا کا ہے اتنا خیال اور کاپتا ہے عمروں کا بس بالو بحال دیکھیے آج جانا اس کی حضور اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور پتہ نہیں کیا بنے گی میرا سلام جا کے عرض کرو اور جا کے بھیک مانگو اور جا کے یوں کہنا جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ کلام اور کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام اس کو بس اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کی جا پیچھے اجازت مل گئی انصاف دیکھو عدل دیکھو طریقہ کار دیکھو اس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ او میرے بیٹو او میرے رشتے داروں جب میرا دم نکل جائے جب غسل دے چکو جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو جب فارغ ہو جاؤ میری میت کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی اجازت لے لی ہوگی حکومت کا دباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی ارے اس وقت لے جانا نہ میری حکومت ہو نہ میرے میں جان ہو نہ بول سکوں نہ کہہ سکوں دروازہ عائشہ صدیقہ کا ہو جنازہ میرا ہو اور مجھے جنازے کے ساتھ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا پھر اجازت مانگنا اگر اجازت دے دے تو روزے میں دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی رو کے فرمایا اے عمر تجھ پہ خدا کی ہزار رحمتیں ہو ہزار اللہ کی کریمی تجھ پر نازل ہو تو وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے آنسو بہا بہا کر جھولیاں پھیلا کر کے مانگا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روز اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھر کبھی روزے میں گئی کسی نے پوچھا عائشہ تو پہلے جا کر کیا لے گئی فرمانے لگی پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا ابا دفن تھا ابا عمر آ گیا وہ گھر والا آدمی تھا مجھے شرم آتی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہوئے آج خبروں پہ عورتیں ناچتی ہیں آج ڈول بجتے ہیں آج تماش بینی ہوتی ہے بدماشی چرس قبروں میں فین قبروں میں تنگ قبروں میں جوا قبروں میں تاش قبروں میں شراب نوشی قبروں میں ارے خدا کا کرا تم کو کب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو قبروں میں جا چکے تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے حیائی کرتے اتنا بڑا اعظم انسان فاروق اعظم جس کے بارے میں انگریز مورخ گیبل لکھتا ہے کہ اگر ایک سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا
کر کے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ آج قوم کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور عجیب سنی مسلمان ہیں، انہیں بھی غیرت نہیں آتی۔ کم سے کم کچھ تو سن۔ پیغمبر کے رشتے دار ہیں اور وہ منظم انسان ہے کہ تاریخ جن کو ہمیشہ یاد رکھے گی، قرآن جن کی حمایت میں آتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا سارا وعظ اور ساری تقریر ایک طرف، آخری بات میری یاد کر لو، تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ جو مدینہ پاک میں حرم نبوی میں روضہ اقدس کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آئے، وہ حاجی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا خوش قسمت والا انسان ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ جو ساری عمر میں 4 دن 2 دن 2 سال آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے، وہ حاجی، وہ نیک، وہ نمازی، وہ جنتی، اور جس کو کالی کملی والا اپنی بغل میں لے کے سوائے پڑا ہو، پھر جس کو مدنی کریم